انہوں نے جو عقائد اہل سنت سے انحراف کر کے بغاوت کی ہے، جب سیالوی صاحب نے اس کے پردے چاک کیے تو تم یہ کہتے ہو کہ معاذ اللہ اب وہ بدعقیدہ ہو گئے ہیں۔ تو عوامی اہل سنت کو ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جب حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کے والد گرامی مسند پہ بیٹھ کے حدیث پڑھا رہے تھے، تب یہ برچونڈی والے 50 ایکڑ زمین لیز پہ لے کر 2000 ایکڑ پر قبضہ کر کے حرام کی کمائی کما رہے تھے۔ یہ بھی بتاؤ، تمہاری عزت ایک ڈوگی جتنی بھی نہیں ہے، جب غیرت مر جائے، جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر ففل ماشی تھا اس کا مستاق بندہ بن جاتا ہے۔ جب تم دونوں کے حقیقی باپ نے ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوگا تب بھرچونڈی شریف والے لوگوں کو مسلمان کر رہے تھے۔ حضرت قبلہ امام جلالی زید شرف ہو کو بھی اور ان کے والد گرامی صوفی باصفا حضرت قبلہ صوفی غلام سرور گوندل زید شرف ہو، ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو بھی اللہ کے فضل سے اللہ نے اسلام کی دولت سے ماں کی گود سے ہی نوازا ہے۔ مفتی غفران سیالوی صاحب کے والد گرامی اللہ کے فضل سے ایک عالم باعمل جو کہ ایک عظیم اللہ کے ولی کے مرید خاص ہے۔ ذرا آپ بھی اپنا تعارف کروائیں نا اور اپنے والد کا تعارف کروائیں۔ اس کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو اس مختار سقفی کے مداح ہے، میری مراد طیب شاہ نامی شخص فیصل آباد کا ہے، جو کہ مختار سقفی کی قبر پر جا کر مختار سقفی ملعون کو رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام بھی کہہ رہا تھا۔ اور مجاہد اسلام حضرت امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، اور مجاہد اسلام حضرت امیر مختار سقفی رضی اللہ تعالی عنہ، میں آپ کی جرت کو سلام، اس کافرانہ جرت کو، اور سلام بھی وہ جو جاہلوں کو ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات کے لحاظ سے ان کو صحابی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر میرے حسن مجتبی ان کے لفظ صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ایک طرف قرآن جن نفوس کو رضی اللہ عنہ ورضو عنہ کہے، یہ طیب شاہ نامی شخص ان مقدس نفوس کو رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف خود زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جس بدبخت ملعون کے خلاف فرامین ملتے ہیں، یہاں تک کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بھی ملتا ہے کہ اس شخص نے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ حملہ کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے دروازے پہ کھڑے تھے اور مختار سقفی پہ لعنت کر رہے تھے۔ لوگوں نے کہا امام آپ لعنت کر رہے ہو، فرمایا ہمارے بارے میں اس نے سچ کیا بولنا ہے، جو رب کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو ہمیں کیسے چھوڑے گا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز سامع ناظرین، جہاں آل پاکستان سنی کانفرنس کی عظیم کامیابی سے اہل سنت و جماعت کو ایک نئی امید سحر، نیا ولولہ، جوش، جذبہ اور ایک نیا جنون حاصل ہوا ہے، وہاں ہی اس کانفرنس کی عظیم کامیابی سے عقائد اہل سنت سے بغاوت اور انحراف کرنے والے منحرفین عقیدہ اہل سنت، تکفیری گروپ، عرفان شاہ گروپ، پنڈی گروپ اور جتنے بھی رفضیت و تفضیلیت کو پرموٹ کرنے والے شر پسند عناصر ہیں، وہ پراپوگنڈا کرنے میں بھی شب و روز مصروف ہے۔ ان پراپوگنڈا کرنے والوں میں سر فہرست ایک ایسے بدبخت شخص کا شمار ہوتا ہے جس کو بندہ نچیز نے آج سے کچھ عرصہ قبل بڑا ہی مضبوط پٹا ڈالا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ہڈی بھی ڈالی تھی۔ نہ جانے اس کا پٹا کیسے کھلا، مگر سوچا کہ دوبارہ سے اس کو پٹا ڈالا جائے۔ وہ بدنام زمانہ، کذاب وقت، ملعون مختار سقفی کا جانشین، گستاخ صحابہ، سستی شہرت کا پجاری، چول زمان نامی شخص ہے، جس نے اسی آل پاکستان سنی کانفرنس کی عظیم کامیابی پہ اپنی سابقہ کبھی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خبث بطن کا اظہار کیا اور اس پر اپنا ایک تبصرہ جاڑا۔ سب سے قبل اس نے افتخار ملت حضرات قبلہ خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف ہو کو مخاطب کرتے ہوئے ٹارگٹ کیا کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، انہوں نے اس کانفرنس میں قرآن میں ایک نئی آیت کا اضافہ کیا۔ تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد کیا پڑھا گیا؟ جہاں قرآن عظیم کی آیت مقدسہ پڑھی جاتی ہے، وہاں پر ان جیسے ایک جاہل پیر نے اٹھ کر کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق۔ یہ اس نے بطور آیت اس کو پڑھا، میں اپنی عوام اہل سنت کو اس بات کی طرف باخبر اور متوجہ کرتے ہوئے اور مطلع کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ خواجہ افتخار الحسن صاحب سواگی زید شرف ہو نے توضع و تسمیہ کے بعد اہل سنت و جماعت کا ایک اجماعی عقیدہ پیش کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ نے صدق اللہ العظیم پڑھا، جس پر
ان پراپوگنڈا کرنے والوں نے واویلا کیا، جبکہ انہوں نے نہ ارادتاً اس کو ایت سمجھ کے پڑھا اور نہ ہی انہوں نے کہا کہ یہ قرآن کی ایت ہے، بس عدم توجہ اور سبقت لسانی کی بنا پر ایسا ہوا۔ جب ان کی توجہ دلائی گئی، ان کو مطلع کیا گیا، تو فوراً انہوں نے اس سے توبہ و رجوع کی اور کہا کہ میں اپنی عوام کو اس بات سے باخبر کر رہا ہوں کہ نہ کوئی اس کو ایت سمجھے اور نہ ہی میں نے اس کو ایت سمجھ کے پڑھا ہے۔ باوجود اس کے کہ پھر بھی یہ بدبخت، یہ گستاخی سے آبا شخص اس پر مزید اور مصر ہے کہ جی معاذ اللہ انہوں نے ایت سمجھ کے اور بطور ایت اس کو پڑھا۔ تو میں اس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب قائل اپنے قول کی وضاحت بھی کر رہا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ رجوع بھی کر رہا ہے، پھر کس بات پر ضد کی جا رہی ہے اور کس بات پر اصرار کیا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے نئی ایت کا اضافہ کر دیا ہے۔ تو ان کی یہ ضد کرنا اور ان کا بار بار اصرار کرنا اور اس پر پراپوگنڈا کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کے نزدیک قرآن اردو میں نازل ہوا۔ کیا اگر کوئی بندہ چند اردو کے جملے بولے اور اسے کلام ربی ٹھہرایا جائے یا کلام اللہ کی طرف اسے منسوب کیا جائے تو کیا یہ قرآن میں تعریف نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی توہین نہیں ہے؟ کیا ایسا کرنے والے قرآن کی تعریف اور قرآن میں ایک نئی ایت کا اضافہ کرنے کے مرتکب نہیں ٹھہر رہے؟ یہ کام یہ بدبخت لوگ کر رہے ہیں اور یہ تکفیری گروپ عرفان شاہ کی نگرانی میں یہ پراپوگنڈا کرنے میں مصروف عمل ہے۔ دوسرے نمبر پہ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا قرآن تمہارے نزدیک اردو میں نازل ہوا کہ جب بھی کوئی اردو کے جملے بولے تلفظ تسمیہ کے بعد تمہارے قاعدہ کلیہ کے مطابق اسے معاذ اللہ تم قرآن کی ایت ٹھہرا دو گے یا اس کو قرآن کا حصہ بنا دو گے؟ جب ایک بندہ اپنی وضاحت بھی کر رہا ہے اور اس سے اعلان برات بھی کر رہا ہے، اللہ کے حضور توبہ بھی کر رہا ہے، رجوع بھی کر رہا ہے، پھر یہ پراپوگنڈا کرنا کیسا؟ تو ناظرین کرام آپ بھی یہ سوچئے گا، قرآن عربی میں نازل ہوا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، قائل کے قول کی وضاحت کرنے کے باوجود، توبہ رجوع کرنے کے باوجود پھر بھی یہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان کے نزدیک معاذ اللہ قرآن اردو میں نازل ہوا اور ان کے نزدیک یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی تلفظ تسمیہ کے بعد اردو کی چند جملے بولے اور اس کو قرآن کا حصہ ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ ساتھ ہی اس بدبخت شخص نے حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرفو کی ذات کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے صوبت پورہ، یہ بلوچستان کا ایک علاقہ ہے، وہاں ان کا ایک پروگرام تھا جو کہ عبد الخالق برچونڈی والا جو پیر ہے اس کی زیر صدارت تھا۔ تو اس میاں عبد الخالق برچونڈی والے کا تعلق ہے عرفان شاہ سے۔ جب اسے عرفان شاہ عقائد اہل سنت کو چھوڑ گیا ہے تب سے وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تو اس میاں عبد الخالق برچونڈی والے نے جس کی صدارت میں یہ پروگرام تھا، تقریر قبلہ سیالوی صاحب زید شرفو کی تھی، عرفان شاہ نے اس میاں عبد الخالق کو کہا کہ سیالوی صاحب کی تقریر نہ کروائی جائے بلکہ میرا خطاب کروایا جائے۔ تو اس برچونڈی والے نے قبلہ سیالوی صاحب کا خطاب کینسل کر کے عرفان شاہ کا خطاب رکھا، جس پر سیالوی صاحب نے اپنے مریدین کو حکم دیا کہ وہاں ہی ساتھ ہی یہ پروگرام ارینج کیا جائے، خرچہ میں پیش کرتا ہوں، لہٰذا پروگرام ہم نے اس دن کرنا ہے۔ پھر پروگرام ہوا، سیالوی صاحب نے اپنی جیب سے اس کا ارینج کروایا۔ اس پر اس بدنام زمانہ گستاخی سیابہ نے کہا کہ جی سیالوی صاحب نے آل پاکستان سنی کانفرنس میں عرفان شاہ اور برچونڈی والے کے خلاف تقریر اس وجہ سے کی تھی، پیسے لے کر، لاکھ لے کر، 1.5 لاکھ لے کر، 1.25 لاکھ لے کر اپنا شو کرنے آتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تیری اصل مرض کیا ہے، تیری اصل پریشانی کیا ہے۔ بلوچستان کے اندر، ضلع صوبت پور کے اندر تو نے 1.5 لاکھ روپے طے کیے تھے اور 1.5 لاکھ روپے لے کر تو شو کرنے آ رہا تھا، اور میں تمہاری گفتگو کو شو ہی کہتا ہوں۔ جب حضور قبلہ امیر اہل سنت، قبلہ پیر طریقت، پیر میاں عبد الخالق قادری صاحب، ان کو جب معلوم پڑا کہ تو جاہل بھی ہے اور بدعقیدہ بھی ہے، تو ظاہر ہے جو شیخ ہے، پیر ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مریدوں کی اصلاح کرے۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی اصلاح کے لیے تم جیسے جاہل سے بچانے کی کوشش کی۔ یہی تجھے اصل تکلیف ہے کہ تیرے پیسے کیوں مارے گئے۔ سب سے قبل اپنی عوام کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں، جو اس نے کہا کہ جی برچونڈی والوں نے سیالوی صاحب کا خطاب اس وجہ سے کینسل کیا کہ جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سیالوی صاحب بد عقیدہ ہو چکے ہیں۔ تو میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، 2020 اور 2018 میں اسی جگہ پہ اسی میاں عبد الخالق برچونڈی کی زیر صدارت اور خطاب اس میں قبلہ سیالوی صاحب نے کیا، کیا تب میاں عبد الخالق برچونڈی کی نگاہ ولایت نے کام نہیں کیا تھا کہ سیالوی صاحب معاذ اللہ بد عقیدہ ہے یا معاذ اللہ بقول تمہارے؟ تب میاں عبد الخالق کو یہ نظر نہیں آیا تھا
کہ یہ سیالوی صاحب معاذ اللہ تقریر نہیں شو کرتے ہیں، تب تو زیر صدارت ان کی خطاب قبلہ سیالوی صاحب کر رہے تھے اور وہ پسند بھی کر رہے تھے، اور آج جب وہ خود پٹڑی سے اتر چکے ہیں اور عرفان شاہ کے کہنے پر اہل سنت کے عقائد و نظریات کو چھوڑتے جا رہے ہیں، اور اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ مریدوں کے عقائد و نظریات کو بچانے کے لیے انہوں نے اس لیے خطاب کو کینسل کیا۔ نہیں چبل زمان گستاخی صحابہ ایسا نہیں ہوا، حقیقت اور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیالوی صاحب عقیدہ اہل سنت کو بیان کرتے ہیں، انہوں نے جہاں پر بھی کسی نے مسلک اعلی حضرت سے بغاوت کی ہے انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا۔ تو عرفان شاہ نے یہ سوچا کہ اگر سیالوی صاحب وہاں خطاب کریں گے تو میرا کچا چٹا کھولیں گے، اس وجہ سے سیالوی صاحب کا خطاب کینسل کیا گیا اور اس جگہ پہ عرفان شاہ کا خطاب رکھا گیا۔ اور ساتھ ہی ناظرین کرام اس نے پاسبان مسلک رضا، شاہین فکر رضا، حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کی ذات کے خلاف زبان درازی کی، اور پھر آپ کے والد گرامی جو کہ ایک عالم بعمل ہے، عالم ربانی ہے، ایک شیخ الحدیث ہے، مستند عالم دین ہے، ان پر بھی زبان درازی، بکواسات، لغویات بکی۔ تو میں سب سے پہلے تو اس کو حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زید شرف ہو کے والد گرامی کا مختصر تعارف کروا دیتا ہوں۔ حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب کے والد گرامی جن کا نام پیر محمد سلطان محمود سیالوی زید شرف ہو، جو کہ خواجہ خواجگاں حضور شیخ الاسلام حضرت قبلہ خواجہ محمد قمر الدین سیالوی قدس العزیز کے مرید ہیں، اور اسنان علی مقصب بیریلی شریف سے آپ کو خلافت ملی ہوئی ہے۔ کراچی سے آپ نے دور حدیث شریف صدر الشریعہ حضرت قبلہ مولانا محمد امجد علی اعظمی قدس العزیز آپ کی صاحبزادہ صاحب سے کیا، اور اس وقت آپ میاں والی کی سرزمین پہ 3 جامعات کی نظامت بھی سنبھال رہے ہیں، اور 40 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا آپ مسند حدیث پہ بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اب میں اس بدبخت سے، اس چبل زمان نامی گستاخی صحابہ مختار سقفی جانشین سے اس کے والد کا تعارف پوچھنا چاہوں گا۔